میں نے کبھی نہیں کہا, آج بھی نہیں کہتا ہوں, صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ بار بار سیکیورٹی تھریٹ کے الرٹس کے باوجود کراچی ایئرپورٹ کا حادثہ ہو گیا. گیٹ تک بتایا گیا کہ اس گیٹ سے داخل ہوں گے, اسی گیٹ سے داخل ہوئے. کے پی کے میں آرمی پبلک اسکول کے 3 انٹیلیجنس ایکسرپٹ شیئر کیے, مگر میں نے کبھی تنقید نہیں کی. میں نے کبھی نہیں کہا کہ وزیر اعلیٰ کو آگے کرو یا پیچھے کرو. یہ ایک بات یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا موقف سامنے آئے بغیر ایک رپورٹ, ایک ون سائیڈڈ رپورٹ کس طرح سامنے آ گئی. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نائٹ ایڈیشن اور میں ہوں آپ کی میزبان شازیہ ذیشان. ناظرین, حکومت کی مشکلات ہیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. پاناما کیس پر وقتی ریلیف ملا تو سانحہ کوئٹہ پر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کمیشن کی انکوائری رپورٹ منظر عام پر آ گئی, جسے وفاقی وزیر داخلہ کے خلاف چارج شیٹ تصور کیا جا رہا ہے. جواباً آج چودھری نثار نے جارحانہ قسم کی پریس کانفرنس کی اور اس میں کمیشن کی رپورٹ کو یک طرفہ قرار دے کر اس پر شدید تنقید کی. لیکن سوال ہے کہ کیا چودھری نثار کی یہ پریس کانفرنس ان کی پوزیشن کلیئر کر پائی یا ان کے جوابات نے مزید سوالات کو کھڑا کر دیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کی کئی شقوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. نیب میں یہ کہا گیا تھا کہ نیکٹا کو فعال کیا جائے گا, کالعدم تنظیموں کو نام پر بدل کر کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی, دینی مدارس کی رجسٹریشن کروائی جائے گی, لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا. پھر وزیر داخلہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نیب پر بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ اگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ کے بعد وزیر داخلہ کے استعفے کا مطالبہ گونج رہا ہے تو کیا یہ غلط ہے؟ بلاول بھٹو پہلے ہی گو نثار گو کا نعرہ لگانے کے علاوہ حکومت سے 4 مطالبات ماننے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ورنہ 27 دسمبر سے دمادم مست قلندر کی دھمکی بھی دے رہے ہیں. ادھر پی ٹی آئی نے پارلیمنٹ واپس آتے ہی حکومت کے خلاف ماحول گرما دیا ہے, جسے ان کی الیکشن اسٹریٹجی کا حصہ بھی سمجھا جا رہا ہے. لیکن حکومت ہر بات پر میں نہ مانوں کی ریٹ لگائے بیٹھی ہے اور اپنے خلاف ہر الزام کو ٹال دیتی ہے. پاناما لیکس ہو, قاضی عیسیٰ کی رپورٹ ہو یا سپریم کورٹ کا یہ کہنا کہ ملک کا ہر ادارہ کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے, مگر حکومت یہ کہتی ہے کہ ملک میں تو دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں. آخر حکومت کا یہ رویہ ہے, اگر وہ اپنی غلطیاں نہیں مانے گی تو آخر ملک میں بہتری کیسے آئے گی؟ اس پر آج اپنے پروگرام میں بات کریں گے. پروگرام میں میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں تجزیہ کار قاضی سعید صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ قاضی صاحب آپ کا. مسلم لیگ نون کے رہنما لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ صدیق الفاروق صاحب موجود ہیں, بہت شکریہ صدیق الفاروق صاحب آپ کا بھی. پی ٹی آئی کے رہنما اسحاق اقوانی صاحب اور کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ظفر ہلالی صاحب. میں تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. قاضی سعید صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. وفاقی وزیر داخلہ نے آپ نے دیکھا بڑی جارحانہ قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی, جواب دیا انکوائری کمیشن کی رپورٹ کا, اور بلکہ آج کہا انہوں نے کہ میں آج جارحانہ موڈ میں ہوں. لیکن رپورٹ میں جو کہا گیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, دینی مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہو رہی, جو کالعدم تنظیمیں نام بدل کر کام کر رہی ہیں ان کو نہیں روکا جا رہا, ان کو بین نہیں کیا گیا, کیا یہ سب باتیں غلط ہیں جو اتنا جارحانہ قسم کا ریاکشن دیا ہے چودھری نثار نے آج؟ ایک تو چودھری نثار علی خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان سے 4 سوال پوچھے گئے تھے, 5 سے 4 ہی ہیز بین کنسلٹڈ. بالکل بالکل. لیکن سوال میں ایک اور پوچھتا ہوں, اس کی یہ ابھی یہ کوئی انڈائٹمنٹ یا کوئی فیصلہ تو ہے نہیں جی, لیکن جب بھی کوئی ایسی چیز جوڈیشری کی طرف سے آتی ہے جو کہ مسلم لیگ نون کے حق میں نہ ہو, اس بھی ہمیں عجیب و غریب رویہ نظر آتا ہے. آپ مثال کے طور پر دیکھیں, ایک الیکشن ٹریبیونل میں ایک فیصلہ ان کے خلاف آ گیا تھا, تو رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی یہ جج صاحب تو اپنے بچے کا ٹکٹ مانگ رہے تھے ہم سے. اچھا, اس سے پہلے چلے میں بہت پرانا نہیں جاتا, بڑی تلخیاں ہیں, یہاں سپریم کورٹ پہ حملہ بھی ہوا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو رپورٹ تھی اس کی ماڈل ٹاؤن ثانیہ کی رپورٹ تھی, وہ بھی ایک جج صاحب نے دی تھی, وہ تو سامنے نہیں آئی نا, وہ بھی سامنے نہیں آئی. تو یہ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈائٹمنٹ جو انہوں نے باتیں کی ہیں, اور خاص طور پر چٹھا جو چیف سیکرٹری صاحب نے باتیں کی ہیں, وہ بھی اگر آپ دیکھیں جو آج اخباروں میں چھپا ہے, تو میرے خیال میں ٹیررزم پہ جو آپ کا نیکٹا ہے, نیکٹا کو آپ نے پیسے آپ کو 129 ملین دیے ہیں, اس سے پہلے یعنی 90% تو آپ نے اس پہ کٹ کر دیا. پھر پارٹی کے اپنے انتہائی قریبی اتحادی جناب فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان از ڈیڈ. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں یا مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے. تو میرے خیال میں یہ ساری کہانی ہے, وقت گزارا جا رہا ہے, یہ وقت گزاریں گے. ایک سیاست اور اقتدار کی لڑائی ہے, جو کام انہوں نے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ارتکاز جو ہے, خاص طور پر معاشی جو ارتکاز ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. مثلا آپ جو نیشنل انٹیٹیز ہیں ان کے اختیارات لے کے پی ایم صاحب کو دے رہے ہیں. آپ نے 92 کا ایکٹ بنا ہی رکھا ہے. تو ابھی ریسنٹلی ایک اور تبدیلی نیپرا کو ختم کرنے والے ہیں
کہ نیپرا یعنی اب مفروضہ یہ تھا کہ یہ پارٹیز ریگولیٹ کریں گے اکانومی کو، تو اکنامک آٹوکریسی بھی تبدیل کر رہے ہیں، وہ کام ہو رہا ہے قانونی طور پر. اور باقی جو لوگ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں 2 واقعات ہو چکے ہیں، اس سے پہلے APS آپ کے سامنے تھا. تو میرے خیال میں فیلئر مان لینا چاہیے، کیونکہ ہماری کبھی غلطی مان لینی چاہیے. نہیں مطلب یہ ہے کہ فیلئر تو ہے، اور قاضی صاحب کہہ رہے ہیں، وہ بھی جج ہیں، اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں جی عدالتیں آزاد ہیں. صحیح، بالکل. ظفر ہلالی صاحب، کیوں جونی نثار صاحب اپنی غلطی، اپنی ناکامی ماننے کو تیار نہیں ہیں؟ جو 5 سوالوں کے جواب انہوں نے انکوائری کمیشن میں جمع کرائے، وہی انہوں نے آج دہرائے اپنی پریس کانفرنس میں. جب وہ 5 سوالوں کے جواب انکوائری کمیشن کو مطمئن نہیں کر پائے، جو عوام کے سامنے جواب رکھے، تو عوام کو کیا مطمئن کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو آج ریاکشن تھا وہ جسٹیفائی تھا؟ بالکل نہیں جسٹیفائیڈ تھا. اور صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر ان کا کمپلینٹ یہ تھا کہ ان کو بلایا نہیں گیا، تو نمبر 1 یہ جو کمیشن تھا یہ ایک ٹرائل نہیں تھا. یہ ان کے اٹ واز ناٹ ٹو پرسنلی ٹرائی چودھری نثار. یہ جو ٹریت یہ ایک انفارمیشن گیدرنگ تھا. اس کو انفارمیشن کو گیدر کریں اور اس کے بعد بتائیں لوگوں کو، عوام کو کہ کیا نقص ہے. اور میں تو آئی ایم ویری گریٹفل. یہ جو کمیشن ہے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ سکسیسو گورنمنٹس کیوں بیکار رہے ہیں اگینسٹ ٹیرر، کیوں ان کے ادارے یوزلیس رہے ہیں اگینسٹ ٹیرر. اس لیے جیسے کمیشن نے خود آپ کو بتا رہا ہے، کمیشن نے کہا اگر ہم سوئسائڈ بامر کا نام نہیں ان لوگوں سے نکالتے، مانے کہ ہمارے طریقے سے اگر سوئسائڈ بامر کا نام نہیں نکلتا تو ان لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ خود کش تھا کون. کین یو بلیو اٹ؟ کبھی آپ مان سکتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن نے کہا ان کو کہ بھائی پکچر لو، سرکولیٹ کرو، ریوارڈ دو، اور اسی طریقے سے ایک سوئسائڈ بامر کا نام نکلا. کیا آپ ہمارے اتنے بڑے اداروں کو اتنے پیسے وہ لیتے ہیں کہ یہ چھوٹی چیز نہیں پتا تھی؟ پڑھیں آپ کمیشن رپورٹ پر یہ کہتا ہے. اور انہوں نے ایک اور کہا کہ اگر اس طریقے سے فورینسک لیبارٹری ہوتا جس طریقے سے ہم نے ان کا نام نکالا، تو بہت سارے جو لوگ مارے گئے ہیں وہ نہیں مرتے. اس کا معنی کیا؟ اس کے معنی کہ نگلیکٹ ہوا ہے، بے لاپرواہی ہوئی ہے، کرمنل نگلیکٹ ہوا ہے، کرمنل لاپرواہی، اور ہزاروں لوگ مارے گئے ہیں. لگتا ایسا ہے کہ یہ جو لوگ مارے گئے تھے یہ شوڈ ہیو بین پریونٹڈ، یہ نہیں ضرورت تھی. معاف کریے، دیکھیے ہم بہادری کی بات نہیں کر رہے ہیں ہمارے اداروں کی، ہم ان کی ایفیشنسی کی بات کر رہے ہیں، ہم ان کی ایفیکسی کی بات کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا کامیاب ہیں. اور یہ رپورٹ، بھئی یہ جج کیوں، اس کو کیا تک تھا کہ جا کے خواہ ان کے خلاف پڑ جائے؟ اور اگر چودھری صاحب سمجھتے تھے کہ ان کو ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ کرنا ہے تو وہ ڈیمانڈ کرتے کہ بھئی تم میرے اداروں کے بارے میں بات کر رہے ہو، مجھے نہیں پوچھ رہے ہو. وہ کیوں نہیں پوچھا؟ اس لیے نہیں پوچھا شازیہ، بیکاز سیکرٹری انٹیریئر جو ہوتا ہے وہ ہے گورنمنٹ آف پاکستان. آپ سمجھ گئے نا؟ منسٹر نہیں، سیکرٹری انٹیریئر. انہوں نے ان اداروں کی کاروائی اور ان اداروں کی ورکنگز جب سیکرٹری انٹیریئر ان کو بتایا تو منسٹر سے کیا پوچھتے؟ کیا پوچھتے اس سے؟ مجھے بریک لینے دیں، میں اتنا اچھا ہوں. مجھے بریک لینے دیں، واپس آتے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ. بریک کے بعد خوش آمدید. صدیق الفاروق صاحب، کیوں نون لیگ اپنے پر تنقید سننے کو بھی تیار نہیں ہے؟ برداشت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. پاناما لیکس کا مسئلہ ہو، رانا مشہود جو ہیں وہ پیسے لیتے ہوئے پکڑے جائیں، کوئی اور معاملہ ہو، پنجاب حکومت پر کوئی تنقید ہو، کیوں آپ کو ہر چیز اپنے آپ پر سازش لگے؟ غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں نا، انسان فرشتہ تو نہیں ہے. تو کیوں چودھری نثار جو ہے نا وہ اپنی ناکامی، اپنی غلطی ماننے کو تیار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. غلطی انسان سے ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، لیکن غلطی دوسرے کے منہ میں تو نہیں ڈالنی چاہیے، اور نہ اپنی مطلب کا نتیجہ نکال کے اس پر تھوپ دیا. تھوپنا یہ بھی تو اچھی بات نہیں ہے. لیکن نون لیگ بھی تو یہ سمجھتی ہے نا کہ ان کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ریزلٹس نہیں. میں ابسرچ کروں. اب ابھی آغا ہلالی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ فیڈرل سیکرٹری جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتا ہے
انہیں میرے خیال میں یہ معلوم نہیں ہے کہ رولز آف بزنس میں ترمیم ہو چکی ہے اور اب فیڈرل منسٹر فیڈرل گورنمنٹ ہے. ایک تو یہ اصلاح ہونی چاہیے. ہمیں بھی کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی لیکن یہ میں انہیں بتا رہا ہوں. اچھا تو فیڈرل منسٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تو بیٹھے بھائی, ہمیں بھی پوچھے نا. 1 ممبر عدالتی کمیشن ہے, انویسٹیگیٹو رپورٹر جو ہے نا وہ بھی دونوں چاروں پارٹیوں کی بات سن کے اپنی انویسٹیگیٹو رپورٹ دیتے ہیں. ایسے ہی نہیں کہ ایک بات کی سنی اور جا کے سرخی جما دی. اس لیے پھر دوسرا یہ ہے کہ کمیشن نے وہ رپورٹ پبلک کر دی, پریس کو دے دی, چھپ کی ساری طرف. اب سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جب ہو جائے اور وہ اناؤنس ہو جائے تو وہ پبلک پراپرٹی ہو جاتا ہے, اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے, اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے. اب جب یہ بات پبلک میں آ گئی ہے تو پھر چودھری نثار صاحب ہی نہیں, پھر آپ بھی بات کرتے ہیں, سب بات کرتے ہیں. اگر کوئی بات قابل گرفت ہے, ہونی چاہیے, تو وہ یہ ہے کہ سب جوڈیس ہے کیسز پیناما لیکس کے حوالے سے ہی پہلے جانے سے پہلے پریس کانفرنس ہوتی ہے, وہاں سے نکلنے کے بعد پریس کانفرنس ہوتی ہے, پھر یہ کہا جاتا ہے اگر کمیشن نہ بنا تو یہ تو بڑا ظلم ہوگا. اور پھر چلیں آپ یہ بتا دیں جو رپورٹ میں نیشنل ایکشن پلان کے بارے میں باتیں کی گئی ہیں, عمل درآمد نہیں ہو رہا, جن تنظیموں پر پابندی لگنی چاہیے تھی ان پر نہیں لگی, جن کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے تھی ان کو روکا نہیں گیا. 2-3 باتیں ہیں, یہ باتیں غلط نہیں, چند باتیں ہیں, بلکہ یہ جن لوگوں کی بارے میں باتیں کی جا رہی ہیں یہی لوگ ٹاک شوز میں, آپ جو پرائیویٹ ٹی وی سارے آج کل زیادہ تو وہیں ایک ہی ہے پی ٹی وی, ان پر آ کر یہ سارے مولانا لدھیانوی صاحب سمیت اور یہ سب اپنے موقف پیش کرتے رہے. آپ لوگ ان کو ٹاک شوز میں لیتے رہیں, یہ 2 سال آتے رہے. ایٹ لیسٹ اپنے ٹاک شو میں نہیں, وہ بھائی میرا مطلب ہے. اچھا, اس کے بعد میں ایک اور بات جو ہے وہ ضروری عرض کروں گا کہ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم جائیں گے میں جاؤں گا سپریم کورٹ. دوسری طرف میں عرض کروں کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے 9.5 سال پرویز مشرف کے اور 5 سال پیپلز پارٹی کے, 14.5 سال میں کیا پوزیشن تھی. ابھی نیشنل ایکشن پلان جو بنا سب کو بٹھا کے اکٹھا کر کے 2 سال پورے نہیں ہوئے. دیکھیں نا اب کیا کس واقعے کے بعد بنا, میری بات کس واقعے کے بعد تو اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے مذاکرات, نئی مذاکرات, ان کے دفتر بنائے جائیں, ان کو ہم کھول کے دیں گے, مجھے کہیں تو میں ان کے ساتھ مذاکرات کراتا ہوں, اس طرح کی باتیں تھی. جب یہ ساری باتیں ختم ہو گئیں تو پھر اور انہوں نے اس طرح کا سانحہ کیا, پھر جا کے وزیر اعظم نے سب کو اکٹھا بٹھایا کہ ان لوگوں کا یہ حال ہے. پھر وہ اکٹھے ہوئے, پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا اور فوج کی ایک ذمہ داری. ہمارے یہاں ایک عجیب دستور ہے کہ فوج اور فلاں مل کر, فوج الگ ادارہ ہے یا فوج سیپریٹ اینٹیٹی ہے, کوئی اسٹیٹ ان اسٹیٹ ہے. بھائی خدا کے بندو, یہ پاکستان ہے, اس میں ڈیفنس سروسز ہیں, اس میں پارلیمنٹ ہے, اس میں بیوروکریسی ہے, اس میں الیکٹڈ گورنمنٹ ہے. یہ سب ہم مل کے ہم کام کرنا ہے. لیکن ایک روایت پڑ گئی ہے کہ جی فوج کو الگ کھڑا کرنا ہے, باقیوں کو الگ کھڑا کرنا ہے. یہ فوج کے ساتھ دوستی نہیں ہے, یہ دشمنی ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو سچویشن بنی ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کے مقابلے میں دہشت گردی کے خلاف بہت کام ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آئیڈیل سچویشن بن گئی ہے, یہ بننی ہے ابھی. تو جو کمزوریاں خامیاں ہیں ہم سب نے مل کے دور کرنی ہے. صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. خاکوانی صاحب, پی ٹی آئی کا اس پر کیا موقف ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو مطالبہ کر دیا ہے کہ استعفیٰ دے دینا چاہیے چودھری نثار کو, اخلاقیات کی بنیاد پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. پی ٹی آئی بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے. میں عرض کروں آپ کو کہ یہ جو کاؤنٹر ٹیررزم کا ایک پاکستان کے اندر پچھلے کئی سالوں سے یہ واقعات ہو رہے ہیں کہ جانیں ضائع ہو رہی ہیں اور نقصانات ہو رہے ہیں, اس کے اندر جو فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں. اس میں صوبائی حکومتیں بھی ہیں, اس میں جاسوسی ادارے بھی ہیں, اس میں وفاق بھی شامل ہے. اور اگر یہاں پر ہم آپس میں یہ مل کے نہیں کریں گے تو یہی چال چلتی رہے گی. کئی بھی ان کو بلیم کر رہے ہیں, کبھی کوئی ان کو کھڑا کر رکھے کہہ رہا ہے کہ فلانے نے کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اس میں میں کسی ایک کا نام نہیں لیتا, سب جماعتوں کے ایسے لوگوں کے ساتھ, ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جن کو وہ ان کو سہارا دیتے ہیں اور ان کو قانون کی گرفت سے بچاتے ہیں. جب یہ حال ہوگا تو اس کے وہاں یہ حال ہوگا کہ ہمارے ہاں ہر دوستوں کا
کوئی نہ کوئی ہر علاقے میں اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارے سپاہی، ہمارے شہری ان کا غضب کا نشانہ بن رہے ہیں، اور ہم سارا دن کہتے ہیں کہ میرے بندوں کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کے بندوں کو ہاتھ لگاؤ جو ہمارا مخالف ہے۔ آپ اس طریقے سے کرتے رہیں گے، یہ ملک اسی طریقے سے نقصان اٹھاتا رہے گا۔ لہذا آپ کو اگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی رپورٹ جو آئی ہے، اگر کوئی سمجھدار حکومت ہو اور اس کے کارندے ہوں، وہ بیٹھ کے اس کا جائزہ لیں کہ اس کے اوپر کیسے عمل کیا جائے اور اس کے اندر جو خامیاں دکھائی گئی ہیں حکومت کی اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ آپ ایک دن میں اتنا جھگڑا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں اور کہنے کہ جی پریس کانفرنس سے کر دیں کہ جی ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ایز اف کہ انہوں نے آپ کی ذات کو کیوں نشانہ بنایا ہے۔ مہربانی کر کے آپ ملک کے اتنے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ عوام اور جن کے گھروں میں یہ قضیے ہو رہے ہیں ان کا تو خیال کریں۔ آپ کیا اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں اس وقت جو سیکریٹری ہے وہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا وہ سیکریٹری ہے، نہ کہ وزیر۔ تو لہٰذا اگر وہاں پر یہ بات ہوئی ہے تو مہربانی کر کے اس میں اچھلنا اور ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب آ کر لوگوں کے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے کوئی اپنی تجاویز میں اور اپنے کام میں اور اپنے وقت دینے میں اضافہ کریں۔ سارا دن تو آپ سیاست کی باتیں کرتے ہیں، سارا دن تو آپ حلقوں کے اندر جا کر لوگوں کے فاتح اور شادیاں اٹینڈ کرتے ہیں، تو کام کون کرے گا؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ قیصر صاحب، اس رپورٹ کے آنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں پنجاب میں رینجرز کو اختیارات نہیں دیے جا رہے تھے؟ دیکھیں رینجرز کو کیوں اختیارات دیں گے، یہ تو میں اور بات کرنا چاہتا ہوں، میں اب اس بات پہ بھی آتا ہوں۔ آپ یہ کہتے ہیں ہم انہیں ٹی وی پہ لے کے آتے ہیں، یا کوئی اگر وہ کوئی فورس سکیجول میں اگر اے بی سی لدھیانی سعید قاضی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ باہر یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے، میں ایف آئی اے میرے پاس ہے۔ اچھا، اب چودھری نثار علی خان صاحب فرماتے ہیں میرے پاس میگا سکینڈلز ہیں، بھائی باہر نکالو۔ جب ہم آپ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ، اچھا یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ بھئی وہ کہہ رہے ہیں سر مل ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، آپ کو یاد آ جاتے ہیں بھئی سر مل ہے، کسی اے بی سی ڈی نے اس ملک کا قانون توڑا ہے، آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، آپ کو ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے پاس لا انفورسمنٹ ہے، بھئی جا کے اس کو پکڑ لیں۔ جب ہم پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی بتائیں، یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں، آپ کہتے تھے یہ غاروں کے زمانے میں ٹرانزیکشن ہوئی تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہیں جی آپ اس طریقے سے۔ اچھا اب غار کے زمانے سے بات میں اور بتاتا ہوں، مثال طور پر خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں وہ مظفر آباد والا جو آئی پی پی ہے نا وہ تو پیسے کھا رہا ہے۔ او بھئی آپ مجھ سے شکایت لگا رہے ہیں، آپ وزیر برائے پانی و بجلی ہیں، ہم نے آپ کو اختیارات دے رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ الیکٹرک ہمارے پیسے کھا گئے، بھئی آپ نے روکنا ہے۔ سوال یہ ہے، ہمیں پھر ایک باور ہوتا ہے کہ جب ہم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہاں پہ گڑبڑ ہے، یہاں پہ کوئی واردات ہو رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں اچھا یہاں ہو رہی ہے تو وہاں بھی ہو رہی ہے، گویا یہ واردات جمع وہ واردات برابر ہے زیرو۔ یہ ایٹیٹیوڈ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ دس کنٹری از ایٹ دی برنک آف این اکنامک ڈیزاسٹر۔ جتنا قرضہ اس ملک کا واحد ذریعہ معاش قرضہ رہ گیا۔ آپ کی چلیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے۔ جو 4 مطالبات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، یہ بظاہر ایک دھمکی ہے، یہ مفاہمت کی چلے گی۔ مجھے ایک بریک لینے واپس آتے ہیں، ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ظفر ہلالی صاحب، بلاول بھٹو پاناما لیکس پر بھی حکومت پر تنقید کرتے ہیں، اب ایک اور ہتھیار سامنے آ گیا ہے، یہ انکوائری کمیشن کی رپورٹ جس کی بنیاد پر بلاول بھٹو نے گھر جانے کا کہہ دیا چودھری نثار نے آج اپنی پریس کانفرنس میں آپ کو پتہ ہے بڑی شدید تنقید کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر، اور 27 دسمبر بھی آنے والا ہے، 4 مطالبات بھی ابھی تک نہیں مانے گئے، تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی واقعی ریئل اپوزیشن کے موڈ میں ہے اس وقت؟ دیکھیے شاہجہ، آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ مجھے کتنا افسوس ہو رہا ہے کہ 56 دن ایک ایماندار جج، ایک قابل جج، ایک جج جو ہر لحاظ سے رسپیکٹڈ ہے، 56 دن بیٹھ کے وہ آپ کے ہر ادارہ جو ہمارے جان کے خطرہ کو کنسرن ہے، بیٹھ کے ان سے باتیں کرتا ہے اور ایک رپورٹ لکھتا ہے، اور آپ اس کو ایسے ڈسمس کرتے ہیں جیسے یہ کوئی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے۔ وہ مجھے بتائیں کیا ضرورت تھا قاضی عیسیٰ کو اور اس کے کمیشن ممبرز کو جھوٹ بولنا؟ کیا جھوٹ بول رہے ہیں ان لوگ؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستان کے دشمن ہیں؟
میں سمجھ نہیں سکتا ہوں کیا وہ ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں ملک کو؟ خدا کے لیے فار گاڈ سیک، یہ کمیشن، یہ ایک آنےسٹ کمیشن کا رپورٹ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس ثبوت ہے، میں یہ پبلک جاننا چاہے گی کہ واقعی یہ سچویشن جو جس طریقے سے ان لوگوں نے اس رپورٹ کے اوپر برس گئے ہیں، پبلک جاننا چاہتی ہے بھائی کتنے خطرے میں وہ، اس لیے کہ وہ رپورٹ بتا رہا ہے بہت خطرے میں ہیں۔ تو یہ تو پہلے تو میں آپ سے یہ بات پھر اسٹریس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کو ایسا نہ ڈسمس کریں بھائی، مجھے تو اب میں کانپنے لگ گیا ہوں کہ بھائی اگر نیکٹا نہیں ہے، اگر نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ نہیں ہو رہا ہے، پولیس کو تو یہ رپورٹ کہتی ہے یوزلیس، اور منسٹری آف انٹیریئر میں لیڈرشپ نہیں ہے، ویکیوم ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کیا کوئی میں جا کے کسی کو کہو آؤ اس ملک میں رہو، بسو، انویسٹ کرو؟ I'm sorry، یہ بہت امپورٹنٹ سا رپورٹ ہے اور اس طریقے سے ڈسمس نہیں کرنا ہے۔ اب آپ نے ایک جو سوال پوچھا تھا پیپلز پارٹی، شاہجہاں، بات اصل یہ ہے کہ یہ بلاول بھٹو صاحب کے 4 پوائنٹس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ فارن منسٹر بناؤ۔ ارے بھائی خدا کے لیے، ہے آپ کے پاس ایک فارن منسٹر، اور اگر وہ فارن منسٹر اگر ٹیکنیکلی وہ ہیں نواز شریف صاحب، تو رہنے دیں بھائی، وہ جو سرتاج عزیز صاحب ہیں از اے کمپیٹنٹ مین، وہ جتنا ہو سکتا ہے فار ہز ایج ہی از ڈوئنگ ہز بیسٹ۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات ہے کہ آپ پورے پارٹی کو نکال کے آپ پاکستان میں گھومیں، کہیں کہ جی فارن منسٹر ہے، ایڈوائزر آن فارن افیئرز از نو گڈ، منسٹر آف فارن افیئرز ہونا چاہیے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ آپ نے ایسٹا کوڈ پڑھ کے آئے ہیں اور اس کا فرق آپ کو ہے۔ میں تو شرط لگاتا ہوں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ایڈوائزر آن فارن افیئرز کیا ہے اور فارن منسٹر کیا ہے، ویری لٹل ڈفرنس۔ ہاں، اگر پرائم منسٹر ان کو پاور دیتے ہیں اور پرائم منسٹر ان کو ٹرسٹ کرتے ہیں اور ڈیلیگیٹ کرتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ اس پہ آپ پورے ملک میں ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے نکلے۔ دوسرے جو پوائنٹس ہیں، ہاں اس میں کچھ ہے۔ بات اصل یہ ہے شازیہ کہ اس رپورٹ کے بعد ان کا خاصا کرٹیسزم ہوا ہے۔ چودھری نثار نے تو ان کو بخشا نہیں، پی پی کو، اور نہ مرحوم کو، نہ ان کے والد صاحب کو، نہ ان کو۔ تو میرے خیال میں اب یہ ہم سوچنا چاہیے کہ کیا وہ کہتے ہیں انگریزی میں will the worm finally turn، مانے وہ جو اگر آپ برس جائیں، اگر کیڑا بھی ہو اس کو آپ دیکھتا ہے کہ وہ کس جانے کا اس کا رخ نہیں ہے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے نہیں میں آ کے کاٹوں گا آپ کو۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کیا یہ پی ٹی آئی کی طرف جائیں گے، کیا کریں گے۔ قیس صاحب، 4 مطالبات جو بلاول بھٹو زرداری کے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ایان علی اور ڈاکٹر عاصم کے لیے انہی کی ڈیل ہے؟ مطلب اور کوئی کہیں نہ کہ آج اشارہ چودھری نثار علی خان صاحب نے تو ایان علی کی بات کر کے یہ دے دیا، ان کا تو یہی کہنا ہے۔ لیکن بات یہ کہ کیا وہ کچھ سیریسلی بات، میں آپ کو ایک بات، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے تھے نا، الیکٹیبلز کی بات کر رہے تھے۔ پیپلز پارٹی الیکٹیبلز کی پارٹی نہیں تھی، یہاں پہ لاہور کا ایک لڑکانہ تھا، یہاں سے ساری سیٹیں جیتا کرتی تھی پیپلز پارٹی، اور وہ نظریات کی بنیاد پہ جیتا کرتی تھی، الیکٹیبلز کی بنیاد پہ نہیں جیتا کرتی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ ایان علی ہو یا کوئی اور ہو، پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں وہ ابھی تلاش میں اپنی آئیڈینٹی کی، اور آئیڈینٹی اس کی وہی ہے جو یہاں لاہور میں بیٹھ کے ڈاکٹر مبشر اسد کے گھر بنائی تھی۔ اساسی دستاویز کی طرف جانا پڑے گا۔ اگر آج سوشلزم کا نام برنی سینڈر امریکہ میں لے رہا ہے، جرمی کوربن جو ہے وہاں بیٹھ کے لے کے ایک طوفان کے اشارے مل رہے ہیں، تو ان پارٹیوں کو جو لیفٹ کی پارٹیاں ہیں، یہ جس دن نواز شریف صاحب کی وکٹ کے آ کے کھیلیں گی، یہ مار ہی کھائیں گی اور مار کھاتی رہیں گی، کیونکہ اس وکٹ سے ابھی تک میاں صاحب سے بڑا کھلاڑی۔ کل خان صاحب نے کچھ اینکرز کو لاہور میں بلایا ہوا تھا، ان سے بات ہو رہی تھی کہ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے نیکسٹ الیکشن۔ انہوں نے کہا کہ ہم الیکٹیبلز کی سیاست کریں گے اور جو نئے لوگوں کو ہم بہت کم اور سوچ سمجھ کے ٹکٹس دیں گے، جس کی وجہ سے پتا چلا کہ پچھلے الیکشن سے کچھ ڈیفرنٹ وہ کرنے جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اب ان پہ وہ یہ چیز ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کو کوئی غلط گائیڈ کرتا ہے، ٹائملی ان کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں جانے کا فیصلہ، پھر پارلیمنٹ سے نکلنے کا فیصلہ، وہ یہ چیز ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ انہوں نے یو ٹرن لیا۔ خان صاحب سے ایک بات کی تھی، وہ تو محفل ایسے میں نے کہا تھا حضور آپ مڈل کلاس کی پارٹی کے لیڈر ہیں، مڈل کلاس پارٹی ایجنٹ آف چینج نہیں ہے، ایک انکلیمڈ کانسٹیچوئنسی ہے جسے پی 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 نے ابنڈن کر دیا ہے، وہ ہے ورکنگ کلاس، دی ریئل پیپل آف دس کنٹری، جو اس ملک کی دولت پیدا کرتے ہیں۔ ہم آپ تو مینجمنٹ کے نام پہ کھاتے ہیں نا ٹیکس،
खाकवानी साहब, आप लोग पार्लियामेंट में अब वापस गए हैं, जिस पार्लियामेंट को चोर डाकुओं की पार्लियामेंट और वजीर आजम को आप लोग अभी तक मानने की तैयार नहीं है, उसी पार्लियामेंट में आप लोग अब वापस चले गए हैं। क्या पार्लियामेंट जाली से असली हो गई है? वही वजीर आजम उस पार्लियामेंट में भी आएंगे, उनके सामने भी आप लोग जाएंगे? आप लोगों को नहीं लगता कि आप अपनी पॉलिसीज जो है वो सोच समझ कर नहीं बनाते, फैसले टाइमली नहीं करते और अपनी गलतियां फिर बाद में उसको मानते भी नहीं? अब कल खान साहब ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उन्होंने यू टर्न लिया है और वापस जाने का फैसला। वो तो कहते थे कि जब तक वजीर आजम नवाज शरीफ इस पार्लियामेंट के वजीर आजम है, हम लोग पार्लियामेंट नहीं जाएंगे। अब आप लोग पार्लियामेंट वापस चले गए। जी, ये पिछले 8 महीनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एक इस गवर्नमेंट के ऊपर और ज़ाती तौर पर नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पर आया है, वो पनामा लीक्स की अंदर जितनी अपना चोरी हुई है और डाका पड़ा है अरबों डॉलर का, उसकी जब ये सब बाज़ार में चीज़ें आई हैं तो उसको इमरान खान ने 8 महीने एक मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट के वादे पर कि हम आपका ये मसला हल करेंगे और आप मेहरबानी करके यहाँ पर मुल्क में ये झगड़ा और यहाँ लॉकडाउन ना करें, आप आएँ हमारे पास। और मैं उस सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग में 1 नवंबर को मौजूद था और उन्होंने कहा कि अगर हज़रत उमर को लोग पूछ सकते हैं कि ये 2 कपड़े आपने कैसे एक्स्ट्रा लिए, तो हम भी लोगों से पूछ सकते हैं। हम आपका रोज़ाना केस सुनेंगे और आपका इंसाफ पहुंचाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। इस बात पर वो वहाँ पर गए और जब वहाँ पर हमें मायूसी हुई जिस दिन चीफ जस्टिस ने आखिरी हेयरिंग की और कि मैं तो जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं कमीशन बनाने के हिसाब सोच रहा हूँ, मैं फलानी चीज़ सोच रहा हूँ, वो अपनी जितनी 1 नवंबर को बातें की थी उन्होंने उनसे मुख्तलिफ एक राय कायम की। तो हमने उस वक़्त सोचा कि अब ये मौका आया गया है तो हम अपना केस अब कहाँ लेकर जाएं। तो हमने फिर सोचा कि इसके लिए अपना सुप्रीम कोर्ट, लोगों की अदालत, आम आदमी के पास, प्रेस में, मीडिया में, हर जगह हम जाकर हमने कहा कि अब जाएं और पार्लियामेंट के अंदर, चूंकि पार्लियामेंट की तजलील हुई थी, जब वहां पर तकरीर हुई और उसमें एक स्टांस लिया गया और जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकला पेश हुए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का टोटली मुख्तलिफ बयान दिया। तो हमने कहा कि अब शायद पार्लियामेंट के लोगों में बैठे हुए शायद एहसास पैदा हो कि यार हमारे सामने हमारे वजीर आजम ने गलत बयानी की और उन्होंने वो बात नहीं की जो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जजों के सामने बात की। तो हमने कहा अच्छा हम तो इस केस में पाकिस्तान के लोगों की हिफाजत करने के लिए, उनके पैसों की जो लूट मार हो रही है उसको बचाने के लिए हमने अपनी अना को ख़त्म करके हम सुप्रीम कोर्ट से हटकर हम फिर पार्लियामेंट में गए कि देखो यहाँ पर क्या हुआ। वहाँ पर हम जब पेश हुए हैं तो हमारी उन्होंने बात नहीं सुनने के इनकार कर दिया स्पीकर ने और कहा कि मैं तो ये आपका प्रिविलेज मोशन में रिजेक्ट करता हूँ। उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं की। वहाँ जब झगड़ा हुआ तो दूसरे दिन उन्होंने बात की। अब हम इसको पार्लियामेंट के अंदर एक प्लेटफॉर्म के तौर पर कि जी लोगों के पास ये जाकर हम बताएं कि हमारे साथ इन लोगों का कितना पैसा लूट कर गए। तो ये भी वजह है। आप इसको यू टर्न कह लें, आप इसको जो मर्जी कह लें, मैंने आपको वजूहात बताई है कि क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट में। यही बात है, फैसले कर लेते हैं, बड़ी देर से करते हैं। जो फैसले टाइम पे करने चाहिए वो आप लोग बहुत देर से करते हैं। और बात वही जो तज्जियाकार, जो एंकर्स बहुत पहले वो बातें मशवरे देते हैं या आपके अपने लोग मशवरे देते हैं, आपकी अपनी पार्टी में भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद है और वही काम आप लोग बहुत देर के बाद जाके करते हैं। मुझे ब्रेक लेने दें, सिद्दीकुल फारूक साहब के पास आती है छोटे से वक्त के बाद। नाज़रीन हमारे साथ हैं। ब्रेक के बाद आप ब्रेक से पहले कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं आगे मैं आपके बहुत से जो चीज़ें सामने आई हैं, एक तो खाकवानी साहब के पूरे एहतराम के साथ उन्होंने कहा जी कि हमने तो लॉकडाउन की बात जो थी की तो उसको छोड़ के हम अदालत में गए, हमसे वादा किया था। देखिए लॉकडाउन के तो आप काबिल ही नहीं रहे थे, इसलिए इमरान साहब तो घर से बाहर नहीं निकल सके। आप लोग कर क्या रहे थे बाहर? सुने एक मिनट, इमरान खान साहब घर से बाहर नहीं निकल सके। जो पिंडी इस्लामाबाद के 50 लाख शहरियों के फंडामेंटल राइट्स नहीं है क्या उन्हें दफ्तरों में न जाने दे? कोई दफ्तरों में न जाने दे? आंसू गैस की शेलिंग कौन कर रहा था? तो ये इख्तियार
آپ کے آئین نے حکومت کو دیا ہے کہ جب کوئی قانون ہاتھ میں لے تو پھر پولیس استعمال کرے. قانون ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا, کام تو شروع آپ لوگوں نے کر دیا تھا. وہ یہی کام کر رہے تھے نا, ادھر سے بھی آؤ ادھر سے بھی آؤ. 2 نومبر سے آپ لوگوں نے تو 2 نومبر سے پہلے کام شروع کر دیا تھا. آپ سوال کریں نا, آپ تو پی ٹی آئی بن گئی ہیں. میں پی ٹی آئی نہیں بن رہی, میں وہ بات بتا رہی ہوں جو پوری دنیا نے ٹی وی پہ دیکھا. کیونکہ آپ سے زیادہ 3-4 لوگوں نے باتیں کی ہیں, معززین نے, میں ان کی باتوں کا جواب دیتا ہوں. دوسری بات جو میں آپ سے عرض کروں گا, آپ نے کہا جی انہوں نے یو ٹرن لیا کہ یہ پارلیمنٹ میں گئے. میں اس یو ٹرن کو اس لیے اپریشیٹ کروں گا کہ پی ٹی آئی کے میں جو بالغ لوگ تھے ان کی بات سنی گئی, اور آپ پی ٹی آئی مجموعی طور پر اگر یہ پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کرتی رہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لڑکپن سے بلوغت کی طرف گئی ہے. اچھا, پارلیمنٹ ووٹیں لی ہیں, بولنے نہیں دیتے. نہیں, میں اسپیکر صاحب بار بار انہیں کہتے ہیں کہ بولیں. اچھا, اس کے بعد میں آپ نے ایک بات کی تھی لدھیانوی صاحب کے حوالے سے کہ یہ کیوں پھرتے رہے, کیوں الیکشن لڑے. عدالتوں کا معاملہ ہے, عدالتوں سے ضمانتیں ہوئیں, عدالتوں سے معاملات ہوئے. میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں جی, میرے ادارے میں بڑی کرپشن تھی, کچھ میں نے روکی. اب میں جن کرپٹ لوگوں کے خلاف کچھ ایکشن لینا چاہتا ہوں, ٹرانسفر کروں تو وہ اسٹے لے آتے ہیں. اگر شو کا نوٹس دیں تو وہ شو کا نوٹس کے خلاف بھی اسٹے لے آتے ہیں. یہ عدالتوں کا کام ہے. تو اس لیے اور عدالتوں میں کیا ہے, آپ چیف جسٹس صاحبان, چاہے وہ اپنا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہوں یا اپنا اس کے سپریم کورٹ کے, ان کے بیانات اور تقریریں, کرپشن ہے ادھر. کرپشن ہر جگہ ہے, اور یہ کرپشن اس لیے نہیں جا رہی کہ بار بار یہاں آئین ٹوٹا ہے, بار بار یہاں اداروں کو برباد کیا گیا ہے, عدالت کے ججوں کو گھر بھیج دیا گیا. جو پالیٹیشین جسٹیفیکیشن نہیں ہے, یہ دس از جسٹیفیکیشن نہیں. آپ کا خیال ہے, میں کہتا ہوں آپ کو ابھی اٹھا دیں ایک شو سے, اس کے بعد دوسرا پہ اٹھا دیں, پھر اس کو اٹھا دیں, یہ شو ہی نہیں کامیاب ہو سکے گا. اس شو میں ایک آدمی کو کام کرنے کا موقع دیجیے گا, اس کی کمزوریاں وہ دور کرے, تب جا کے معاملات ٹھیک ہو جائیں. آپ کا اگلے الیکشن آنے والے ابھی بھی کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, تو یہ تسلسل ہے نا, اگلے الیکشن آئیں گے تو 5 سال کے بعد. میرا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا بندہ ہے اسمبلی میں جو ضیاء الحق کے ساتھ, میرا مطلب یہ ہے کہ 5 آپ تسلسل ہیں اس کا, ایک حکومت پوری کرے, کام نہیں کرنے دیا گیا, ایک حکومت 5 سال اور پوری بریک کرے, کرپشن کی بات ووٹ کے ذریعے جائے, ووٹ کے ذریعے. اب آپ دو جو ہیں, ایک جو ہے پی ٹی آئی کی, نہال ہاشمی سوری آپ مجھ پہ یہ ایلیگیشن نہیں لگا سکتے. شازیہ, میں آپ مجھے اپنے پروگرام میں ہر ان کے عمائدین میں سے بات کر, میں نے کہا یار چلو چھوڑ دو. ابھی ایک کیس پڑا ہوا ہے جو نثار علی خان صاحب کے پاس بے نظیر ایئرپورٹ والا, ابھی ایک سکینڈل آیا ہے کہ جس میں 2 کلومیٹر پر بننی تھی سٹیپ, اور 2 میٹر پر یا 200 میٹر پر بنی ہے. وہاں پہ کیس آیا ہے اور چھپ گیا ہے کہ کنسلٹنٹ کی جگہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ نے رکھا ہوا تھا. بھائی آپ یہ کہتے ہیں کہ کرپشن کا نام ہی نہ لو, اور جو ہے تسلسل رہا تسلسل. ابھی میں آپ کو نیٹ پہ تصویریں دکھاتا ہوں, چوری نثار علی خان صاحب ضیاء الحق کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں, آپ کی نرسری وہاں سے آئی, اور جتنے پرویز مشرف کے ساتھ لوگ تھے وہ آپ کی کیمرے میں بیٹھے ہوئے. بھائی یہ آپ مجھے یہ بتائیں, آپ بات کرنے دیں گے یا آپ اس طرح سے دونوں شروع کر دیں گے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ نہیں, یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں آپ کو بات کرنے 4 لوگ بولے ہیں, انہوں نے سوال اٹھائے ہیں, اب آپ شروع ہو گئے ہیں. This is not the way. میں نے آپ کو پورا موقع You have not given me chance. You have not given me. آپ نے میری ہر بات پر بات پہ بات چلی جا رہی ہے. یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں جرنلسٹ بھی رہا ہوں یار, کیا بات ہے؟ میں نے آپ کو پورا موقع دیا, کوئی موقع نہیں دیا. میں بات کرتا ہوں, آپ بات میں بات ڈال دیتی ہیں. چلیں آپ بولیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بھائی, نہ بلایا کریں آپ بات کریں. نہیں, آپ تنہا بات کیا کریں, آپ جتنی بات کرنی ہے آپ کو بلایا, میں نے آپ سولو پروگرام کریں, میں نے آپ کو بات کرنے کا پورا موقع دیا. سر جی آپ بات کریں. ابھی آپ بات, میں بات کرتا ہوں کہ میں نے یہ بات کی ہے کہ اس ملک میں جب تک سسٹم کا تسلسل نہیں ہوگا ادارے نہیں بنیں گے. ادارے بننے کے لیے سسٹم کا تسلسل ہے. ابھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں جی چیف آرمی سٹاف میرا ہے, وہ کہتے ہیں جی چیف جسٹس میرا ہے. یہ اس طرح کی فضول باتیں, یعنی لڑائیاں کروانا چاہتے ہیں لوگ. وہ اپنی سینیارٹی کی بنیاد پہ لوگ آئے ہیں. باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ ابھی آپ نے کی ہیں تھوڑی دیر پہلے. میں نے تو یہ بات, یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں بارے, آپ کیوں ایلیگیشنز لگا رہے ہیں؟ یہ سیاسی جماعتیں, خورشید شاہ صاحب نے کی, عمران خان یہ باتیں کر رہا ہے. بھائی جو بھی ان کو جواب دیں نا, آپ ان کو جواب دیں. میں اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں کیا, میں پارلیمنٹ بات کروں گا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کوئی نظام نہیں چل سکتا. یہ دنیا میں جو جمہوریتیں ہیں 400 سال, 450 سال کی, 250 سال کی, وہ اس لیے چل رہے ہیں کہ وہاں نظام کا تسلسل ہے. جب آپ آئین توڑیں گے
آئین کو خراب کریں گے, جیلوں میں سے اٹھائے ہوئے لوگوں کو منسٹر بنا دیں گے, شریف لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالیں گے. مثالیں نہ دیں, آپ ان پہ پورا نہیں اترتے ہیں. باہر اخلاقیات پہ استعفے بھی دیے جاتے ہیں, پاناما لیکس پر باہر استعفے بھی دیے گئے, باہر کرپشن پہ سزائیں بھی ملتی ہیں. باہر کی مثالیں نہ دیا کریں, آپ لوگ پورا نہیں اترتے. 400 سال کی وجہ سے. ظفر ہلالی صاحب وقت بڑا کم ہے. ظفر ہلالی صاحب آتی ہوں, خاکوانی صاحب وقت بڑا کم ہے, ہلالی صاحب کا بھی میں پوائنٹ آف ویو لے لوں. ہلالی صاحب جو جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا, ادارے تسلسل سے چلنے چاہیے, جو بار بار آئین توڑا گیا, ان کی حکومت نہیں چل رہی, موقع نہیں ملا گیا, توڑا گیا. ہلالی صاحب جسٹیفیکیشن ہے, دس از جسٹیفیکیشن. کون کہتا ہے کہ اگر آپ آئین توڑیں گے تو ٹھیک ہوگا؟ آپ کو میں ایک بات کہیں, ضیاء الحق کے ساتھ کون تھا؟ بے شرم کو شرم دینا بڑا مشکل ہے. کوئی بات نہیں, تو غلط ہو, وہ بھی غلط تھا. آپ اپنا تو اب تک تو ان کی گورنمنٹ کو استعفیٰ دے دینا تھا, اب تک چودھری نثار صاحب کو استعفیٰ دینا تھا, گورنمنٹ کو دینا تھا. اس قسم کے جو چیزیں نکل رہے ہیں, پیناما لیکس اور یہ کمیشن کا رپورٹس, معاف کریے, جیسے میں کہتا رہتا ہوں, بے شرم کو شرم دینا بڑا مشکل ہے. انہی سسٹمز میں آپ بھی سفیر رہے ہیں, آپ نے بھی استعفیٰ نہیں دیا. اگر شرم کی بات ہے تو کسی میں بھی شرم پھر نہیں ہے. اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہیں اسکرین کے اور اس سائٹ پہ جو بیٹھے ہیں, کسی میں بھی شرم نہیں ہے. میری بیوی بات سنیں, یہ بھائی صدیق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ تسلسل ہونا چاہیے, ہر چیز کے اندر یہ ہونا چاہیے, تو لوٹ مار میں بھی تسلسل ہونا چاہیے. جی آپ جو لوٹ مار آپ نے خاکوانی صاحب کی ہے نا, اس میں تسلسل. اب آپ بیٹھ گئے ہیں وہاں گرم کوٹ پہن کے, آپ نے بھی لوٹ مار کی ہے بہت, آپ کے لیڈر نے بھی کی ہے, ورنہ ایک گیند بلے سے وہ اربوں روپے کا مالک کیسے بن سکتا ہے؟ ایک گیند بلے سے. چھوڑو جی, آپ کی کوئی طریقہ نہیں, ان کو بات تو کوئی طریقہ نہیں. لوٹ کھسوٹ کا تسلسل رہنا چاہیے. آغا ہلالی بھی رہے, آپ بھی رہے, سب رہے, سب لوٹ مار, سب آپ نے جو بات ان کے خلاف ہو, جو رپورٹ ان کے خلاف آ جائے, بس وہ جو ہے نا وہ بالکل ان کی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے. اور اسی کا مظاہرہ صدیق الفاروق صاحب آپ نے کیا, میری آپ سے ہم آپ کو پھر بلائیں گے. بہت شکریہ ناظرین, پروگرام کا وقت ہو گیا. صدیق الفاروق صاحب, قائی صاحب اور میں دوسرے ظفر ہلالی صاحب, خاکوانی صاحب, بہت شکریہ. نائٹ ایڈیشن سے شازیہ ذیشان کو اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.